السلام علیکم اسٹوڈینٹس، ویلکم ٹو سائنس اکیڈمی۔ اب آگے ایک امپورٹنٹ ٹاپک آ رہا ہے قرآنک انسٹرکشنز ٹو ریویل دا اسٹڈی آف لائف۔ اسٹڈی آف لائف کو قرآن پاک کے ساتھ کیسے ریلیٹ کیا جا سکتا ہے؟ پیپر پوائنٹ آف ویو سے امپورٹنٹ کویسچن ہے۔ اس میں پوچھ لیا جاتا ہے کہ قرآنی آیات کا حوالہ دے کے آپ زندگی کے بارے میں بتائیں یا لائف کی کیا امپورٹنس ہے، اس میں قرآن پاک میں کیا کہا گیا ہے۔ اب جیسے ان ہولی قرآن there are the several verses that highlight the study of life. Here are the few Quranic guidelines that encourage exploring and reflecting on the study of life. مطلب لائف زندگی کے بارے میں قرآن پاک میں کیا حقیقتیں بیان کی گئی ہیں وہ ڈسکس کرتے ہیں جی۔ سب سے پہلی دیکھیں آیت ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ We made every living thing from water. ترجمہ کیا ہوگا؟ اور ہم نے ہر جاندار چیز پانی سے بنائی۔ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 30، اس کا ترجمہ کیا ہے کہ اور ہم نے ہر جاندار چیز پانی سے بنائی۔ قرآن پاک کی آیت ہے، اس سے ہمیں پانی کی اہمیت کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ پانی کے بغیر کسی بھی چیز کا وجود نہیں ہے۔ The Quran mention in multiple verses that all living things were created from water. تو قرآن پاک میں اور بھی بہت زیادہ آیات ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ جتنی بھی لیونگ تھنگس ہیں وہ پانی سے پیدا کی گئی ہیں۔ اب پانی کی اہمیت آپ کو خود بھی پتہ ہے، جیسے دیکھیں واٹر از ڈسکرائب ایز دی ڈیوائن بلیسنگ فرام اللہ۔ دا ایوریج واٹر کنٹینٹ از ڈفرنٹ آرگنیزم رینجز بٹوین 60 to 90%۔ کسی بھی آرگنیزم کی باڈی میں پانی کی مقدار 60 سے 90% ہوتی ہے۔ دا ابو ورس ہنٹس ایٹ دی کامن اوریجن آف آل لیونگ تھنگس ان دا واٹر۔ اب یہاں پہ ایک اور آیت دی گئی ہے خلق الانسان من صلصال کالفخار ہی میڈ مین فرام کلے لائک دا پوٹر۔ سورۃ الرحمن کی آیت نمبر 14، ترجمہ کیا ہے؟ اس نے آدمی کو بنایا بجتی مٹی سے جیسے کہ ٹھیکری۔ تو اب یہاں پہ انسان کی تخلیق کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ انسان کو کھنکتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا گیا۔ ہم مسلم ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا تو وہ مٹی سے پیدا کیا تھا۔ By the hints given in both these verses, we can find the events that occur in the creation of human being. We are advised to think over the possible way through which such event might have occurred. Allah also hint at the method of the development of animal including human being. تو یہاں پہ کیا گیا جائے ایز اے مسلم ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پانی کے نطفے پانی کی بوند سے پیدا کیا ہے۔ پھر جو دوسری آدمی کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کھنکتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا ہے۔ پھر اس میں اور بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کس طریقے سے پیدا کیا ہے، جیسے اگلی آیت دیکھیں ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما then fashioned we the drop a clot then fashioned we that clot a little lump then fashioned we the little lump bones then clothed the bones with flesh۔ سورۃ المومنین کی آیت ہے۔ اب اس کا اگر اردو میں ترجمہ دیکھیں تو پھر ہم نے اس پانی کی بوند کو خون کی پھٹک کیا، پھر خون کی پھٹک کو گوشت کی بوٹی، پھر گوشت کی بوٹی کو ہڈیاں اور پھر ان ہڈیوں پر گوشت بنایا۔ تو کوئی بھی آرگنیزم جس کا وجود ہے وہ یہاں پہ ہے کہ ہم نے اس کو پانی کی بوند کو خون کی پھٹک بنایا۔ پہلی سب سے جو آیت پڑھی تھی ہم نے کہا تھا اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ ہم نے ہر جاندار چیز کو پانی سے بنایا۔ تو یہاں پہ بھی کیا ہے کہ ہم نے نطفہ بنایا، اس نطفے سے خون کی بوٹیاں اور ان بوٹیوں سے پھر ہڈیاں اور ان ہڈیوں کے اوپر پھر گوشت چڑھایا۔ تو یہاں پہ ایک آرگنیزم کی لائف ڈیولپ ہونے کا کہ کس طریقے سے وہ پیدا ہوتا ہے مدر وارم کے اندر، وہ ڈسکشن کی گئی ہے جی۔ اب اس آیت میں دیکھیں قرآن آلسو ڈسکرائب دی کامن اوریجن اینڈ موڈیفیکیشن آف اینیملز کے اوریجن کے بارے میں بات کی گئی ہے جی۔ آیت کیا ہے؟ واللہ خلق کل دابۃ من ماء فمنہم من یمشی علی بطنہ ومنہم من یمشی علی رجلین ومنہم من یمشی علی اربع یخلق اللہ ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ Allah has created every animal from water. Then some of them creep up over their bellies, other walk on 2 legs, and other on 4. Allah creates what He pleases. Surely Allah is the most capable of everything. سورۃ النور کی آیت نمبر 25۔ اب اس کا اردو میں ترجمہ دیکھیں اور اللہ تعالیٰ نے زمین پر چلنے والے ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا، تو ان میں سے کوئی اپنے پیٹ پر چلتا ہے، کوئی اپنی 2 ٹانگوں پر چلتا ہے اور کوئی 4 ٹانگوں پہ۔ اللہ بناتا ہے جو چاہے اور بے شک اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔
تو اب یہاں پہ انسان کی تخلیق کے بارے میں بھی بتا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ڈفرینٹ آرگنیزم پروڈیوس کیے ہیں. کچھ جو ہیں اپنے پیٹ کے بل چلتے ہیں جیسے رینگنے والے جانور جن کو ہم ریپٹائل بولتے ہیں. کچھ جو ہیں وہ 2 ٹانگوں پہ چلنے والے ہیں جس میں موسٹلی برڈز آ جائیں گے. یا پھر کچھ 4 ٹانگوں پہ چلنے والے ہیں جیسے جو چوپائے جن کو ہم بولتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے. مسلمان ہونے کے ناطے یہ ہمارا ایمان ہے کہ ہمیں اللہ نے ہی پیدا کیا اور یہ اللہ ہی کی قدرت ہے کہ اس نے ہر آرگنیزم کو ڈفرنٹ طریقے سے پیدا کیا ہے. So this verse explained that Allah created early life in the water, fishes and then animals with the limbs were evolved. اب یہاں پہ اوریجنل لائف کے بارے میں اس کا ارتقاء کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ سب سے پہلے ارلی لائف جو فشز تھی پھر اس میں اینیملز آئے. اینیملز میں ود لم کا مطلب ہوتا ہے اس میں اعضاء آگے. Among such animals some were created who creeps. پھر ان اینیمل میں کچھ ایسے پیدا کیے جو کہ رینگ سکتے تھے over their bellies and then some were created who walk. کچھ ایسے پیدا کیے جو چل سکتے تھے on 2 and some on the 4 legs. تو یہ آیات جتنی بھی دی گئی ہیں یہ امپورٹنٹ ہے. شارٹ کوسچن کی فارم میں ہی چاہے آپ سے پوچھ لیا جائے کہ قرآن آیات کا حوالہ دے کے آپ بتائیں کہ زندگی کی کیا اہمیت ہے, یا اس میں جو ہے وہ پوچھا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیسے پیدا کیا, اس کی کریشن کیسی ہوئی, یا پھر اس میں جو اوریجن آف لائف کے بارے میں کہ کس طریقے سے ڈفرینٹ جانور پیدا ہوئے. تو یہاں پہ جو بات یاد رکھنے والی ہے وہ آپ نے ان کے ترجمہ بہت اچھے طریقے سے یاد کرنے ہیں. جی اسٹوڈنٹس, اگر آپ کو میرا لیکچر سمجھ آیا ہے تو اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر کریں, میری ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں. بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل جائے. اور اگر آپ نے کوئی کویسچن کرنا ہے تو کمنٹ باکس میں مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں. تھینک یو.